والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، ہم نے پچھلی نشست میں جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت کے حوالے سے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کا کچھ ذکر کیا۔ ہم نے یہ جانا کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں یہاں سب سے پہلے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے نام لے کر کسی بھی شخص کا اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا۔ پارہ بھی پہلا اور نبی بھی پہلے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے آپ کا جو ذکر ہے وہ کرنے سے پہلے مقدمہ قائم فرمایا کہ اللہ پاک نے یاد کروایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ تو یہ اللہ پاک نے کہا کس سے تھا؟ للملائکہ، فرشتوں سے، چونکہ ابھی انسان تو موجود ہی نہیں تھے، بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں، ان سے چلے، سو اس وقت جو مخاطب تھے وہ فرشتے تھے۔ سو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ فرشتوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 24 بار آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی بار آیا؟ 24 بار۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ 25 انبیاء کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے نام لے کر۔ جناب سیدنا ختم مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد قرآن میں 4 بار آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی کئی نام ذکر ہوئے، جیسے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، سراج ہے، منیر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، داعی اللہ ہے، نذیر ہے، بشیر ہے۔ تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ حضور کے صفاتی نام بھی ذکر ہوئے، مگر آپ کا ذاتی نام محمد قرآن میں 4 بار آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جو نشست میں ہم نے جو ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، تو آدم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تفصیلات ذکر ہوئیں، تو بات یہ ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے ذکر کو پھر سے تھوڑا سا بتایا جائے مزید کھول کر، کہ کس طرح سے اللہ پاک نے انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ولادت کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ آگے چل کے اللہ پاک نے اسی سلسلہ انسانیت میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ سلسلہ لوگوں کو محال لگا، اور آج بھی جب بات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک بہت بڑا
گروہ جنہیں ہم کرسچنز کہتے ہیں وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ تعالی. تو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کو، جبکہ اللہ پاک نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب مثال بیان فرمائی تو سمجھانے کی غرض سے یہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو آدم علیہ السلام کو سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو آدم علیہ السلام کو سمجھو. بھائی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تمہاری کھوپڑی میں نہیں آ رہا، کیسے ہو گیا؟ بعض ایسے دانشور بھی ہو گئے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب تو سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے، سائنس مانتی ہے اس بات کو. تو چلیے ہمیں سائنسی باتوں کو چھوڑیے، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو تمہیں آدم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا. اللہ کے لیے دیکھو کچھ بھی مشکل نہیں. جس پاک پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا مگر ماں کے بطن میں پالا ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کرنا کیا مشکل ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا. یہ ہے وہ مثال جو اللہ نے قرآن میں دی. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. کیسے بنایا؟ اس پر مختلف احادیث کی کتب میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں. ہمارے ذخیرہ روایات میں ایسی احادیث صحیح، ضعیف اور مختلف اسناد کی احادیث موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے جب جناب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کو بھیجا زمین سے مٹی لانے کے لیے. حضرت جبریل کو بھیجا، جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جناب سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ بھی مٹی لے کر آئیں. اور یوں آپ کو خلق کرنے کے لیے دنیا کی جو یہ ہماری دھرتی ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں، ہم اپنی اردو میں اسے انگریزی میں ارتھ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ارض کہتے ہیں. دیکھیے یہ جو ارتھ کہا جاتا ہے نا، ارتھ، تو یہ ارض ہی کا بالکل بالعکس ہے اس کا ترجمہ. ارض اور ارتھ میں کوئی فرق نہیں. عربی میں ارض ہے اور انگلش میں ارتھ ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر کبھی ہم جب زبان پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ بات ہوگی. تو اللہ نے زمین کو بنایا تھا انسانوں کے لیے مستقر و مستودع. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا بھی ہے کہ جاؤ تمہارے لیے ہم نے اس کو مستقر بنا دیا. مستقر قرار سے ہے، جب کسی کو کہیں پر قرار ملتا ہے وہ اس کا مستقر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا اس دنیا میں جب آتے ہیں تو آپ کو قرار ملتا ہے، آپ یہاں سٹیبل رہتے ہیں، آپ کو رہنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے اللہ نے ہر چیز مہیا فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، ہم اس دنیا کے ہمیشہ باسی نہیں رہ سکتے. اللہ پاک نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کا ایک وقت ہے، جب وہ پورا ہو جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ وقت آ جاتا ہے، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو کچھ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ کچھ پیچھے ہو سکتا ہے. ہر ایک کا ایک وقت ہے، مستقر بنایا اور اس کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا. دنیا میں ہماری اس اپنے
گیلیکسی میں ہماری سے ایک سولر سسٹم ہے جس میں ہم جیتے ہیں، جس میں ہم یہ سورج ہمارا ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی سیارے ہیں، ان سارے سیاروں میں ناسا تلاش میں لگا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لگا لگا کر بھی کہیں پر شاید زندگی کے آثار مل جائیں تو نہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے اسی زمین کو جائے قرار بنایا، اور پھر یہاں سے جب آدم علیہ السلام کو خلق فرمانا تھا تو مختلف روایات میں جو اپنا حدیث ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو فرشتے بھیجے، ان فرشتوں کو مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھا کرنے کا کہا۔ بعض نے کہا کہ وہ 4-5 رنگ کی مٹی تھی جس کو اللہ نے جمع کر کے آدم علیہ السلام کے لیے ان کا جسم بنانے کے لیے استعمال کیا، اور تفسیر ساوی میں آتا ہے کہ وہ 60 رنگ کی مٹی تھی۔ 60 رنگ ہے مختلف۔ ہماری زمین کی جو مٹی ہے نا، یہ آپ اگر غور کریں تو اس کا ایک رنگ نہیں ہوتا ہر جگہ۔ مطلب آپ اگر دیکھیں لاہور کی مٹی کا رنگ اور ہے، بلکہ لاہور میں بھی مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کی مٹی ملے گی، لیکن اگر مثال کے طور پر یوں بڑے لیول پہ پھیلیں تو آپ کو پوری پاکستان میں بھی ایک جیسی مٹی نہیں ملے گی۔ پوٹھوار کی مٹی اور طرح کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف جھنگ سائڈ پر جائیں، لیا سائڈ پر جائیں تو مٹی کا رنگ اور ہے، اس کی کہہ لیجیے چکنائی کا فرق ہوگا، اس کی موٹائی کا فرق ہوگا، اس کی وسکوسٹی کا فرق ہوگا، یوں ہر طرح رنگ کا فرق۔ اور ان رنگوں کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ جو بچے جہاں پیدا ہوتے ہیں ان کے مزاجوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے پہاڑوں پر پیدا ہونے والے بچوں کے مزاج ذرا اسی طرح کے سخت ہوتے ہیں بنسبت میدانی علاقوں کے، تو یہ ایک مزاج کے حوالے سے بھی، رنگ کے حوالے سے بھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگ، مطلب اگر آپ گندمی رنگ کو ہی لے لیں تو گندمی میں بھی شیڈ ہیں، گورے رنگ کو لے لیں تو گورے رنگ میں بھی شیڈ ہیں، اسی طرح اگر سانولے رنگ کو ہم کہتے ہیں تو اس کو بھی دیکھیں، یا بلالی رنگ تو اس کے بھی شیڈز ہیں۔ تو یوں 60 رنگ کی اللہ پاک نے مٹی مکس کر کے آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آپ کا پتلا تیار کیا، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کے حوالے سے ہے وہ بھی قرآن میں ذکر ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء میں، سورہ نساء کی پہلی آیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں بے شک ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور ہم نے اسی سے اس کا زوج بنایا، یعنی اس کا پیئر، اس کا جوڑا بنایا آدم علیہ السلام ہی سے۔ آپ کو ویسے بائبل میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بائبل ہمارے نزدیک اتنی ایتھنٹک نہیں ہے، ظاہر اس محرف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی سے ان کا زوج، ان کا پیئر بنا۔ آپ ماشاءاللہ سائنس کے استاد ہیں اور آپ لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، تو اگر جب سیل کی ڈویژن ہوتی ہے تو وہ سیل ہی سے ڈویژن ہوتی ہے، سیل سے ہی نکلتا ہے اگلا حصہ اس کا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی انسان بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کی پسلی، یہ بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ بندے کی ایک سائڈ کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، ایک زیادہ ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ایک پسلی سے اس کو بنایا گیا تھا خاتون کو، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسی کوئی قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ان سے بنایا، انہی سے بنایا، یہی وجہ ہے کہ مرد کا عورت کی طرف میلان ہوتا ہے، مرد خاتون کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے، اس کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا خمیر ایک ہے، ایک مٹی، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اب اس حوالے سے دیکھیں آدم علیہ السلام، قرآن میں جب یہ بات آئی نا، یہ ابھی اس رکوع میں جب ہم چل رہے ہیں،
قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تو فرشتے بولے تھے کہ مولا آپ جنہیں خلق فرما رہے ہیں، جنہیں بنا رہے ہیں، وہ تو وہاں جا کر فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم ہیں کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ قال، ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلم، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ظاہر ہے خالق کا علم اور مخلوق کا علم کوئی برابر تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس بات پر فرشتے خاموش ہو گئے. مگر دیکھیے ایک چیز خوبصورت بات بتاتا ہوں، اللہ خالق ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کو مشورے میں شامل فرما رہا ہے، بتا رہے انہیں. نہ بھی بتائے تو کیا ہے، مالک ہے نا، نہ بھی بتائے تو کیا ہے، خالق بھی ہے مالک بھی ہے. مگر یہاں اللہ پاک نے بندے کو ایک اس بات کو کوٹ بھی کیا قرآن میں اللہ نے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہے کہ کوئی کام کرو تو جو اپنے ہوتے ہیں نا ان سے مشورہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے. بتانے کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ فائدے اور نقصان سے پاک ہے، وہ خالق ہے. ہمارے لیے فائدے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی کام کرنا ہو تو دیوار نال بھی مشورہ کر لو. اور پھر اس پہ احادیث موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمسار نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا، بعد میں اسے جو مشورہ کسی سے کرتا ہے تو ایک سے دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، تیسرے سے کرتا ہے تو وہ اسے اچھی ایڈوائس مل جاتی ہے. جو لوگ اس سے گزرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ اس سے بچو، یہاں ہاں جلدی کر لو. تو ایک مشورہ مل جاتا ہے. تو مشورہ اللہ رب العزت نے آگے بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ مختلف معاملوں میں ان سے مشورہ کیا کیجئے. کن سے؟ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے. حضور کو اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تم دیکھو گے کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے مابین باقاعدہ شورا ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ مشورہ کرتے ہیں. تو جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہاں مختلف بڑے فیصلے کرنے ہوں تو اس کے لیے میٹنگز کال کی جاتی ہیں اور تمام جو ان کے سینئرز جو لوگ ہوتے ہیں ان بیٹھ کر کسی بات پر پہنچتے ہیں اور یوں جو ادارے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. یعنی مشورے کا بہت بڑا رول ہے کامیابی میں، اگرچہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے مگر اللہ نے یہ کر کے بتایا کہ دیکھو میں نے ایسے کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساتھ میں آپ اور ایک غور کیجئے گا، اللہ پاک نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں آدم علیہ السلام کو علم دیا. وَعَلَّمَ، علم دیا اس نے آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اسماء کا، کلہا، سارے کے سارے اسماء کا. اس پر گفتگو پچھلی نشست میں ہوئی کہ اللہ نے ہر شے کا ان کو علم بخشا، ہر نام بتا دی. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بلٹ ان میموری میں ان کو دے دیا. یہی وجہ ہے کہ سکھانے کے لیے باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، کوئی سلیبس طے کیا جاتا ہے، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ چاہے تو ایک دم ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو سب کچھ جھٹپٹ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ نے بخشا تھا اسی لیے ہمارے بچوں کو جو چیزوں کے نام ہیں وہ جلد یاد ہو جاتے ہیں، لیٹ نہیں ہوتے، وہ میموری ریکال ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. سو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا. اب آپ دیکھیے قرآن کے اس ہی پیرے میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا کہ بھی اچھا میں نے، تم کہتے تھے تمہیں پتا ہے تو چلو بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام تم بتا دو. فرشتوں سے بولا اللہ پاک نے، تو وہ بولے قالوا سبحانک. اب یہ دیکھیے جو فرشتے ہیں نا ان میں تکبر نہیں ہے، فرشتے ہیں، فرشتے نوری وجود ہے اور ان میں تکبر نہیں ہوتا.
اس لیے انہوں نے اپنی کم مائیگی کا اعتراف کیا. قالو بولے سبحانک، اے ہمارے پروردگار آپ پاک ہیں. لا علم لنا، ہمیں تو اس کا علم نہیں. الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں بخشا ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر بندے کو نہ پتا ہو تو چاہے وہ جتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو وہ کہے آئی ڈونٹ نو. انا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. لا ادری کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء گزرے، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اگر انہیں اس کی خبر نہ ہوتی تو وہ کہتے لا ادری، مجھے علم نہیں. تو ایک نے کہا کہ جی آپ اتنے بڑے فقیہ ہو کر کہتے ہیں لا ادری. فرماتے ہیں کیا میں اپنی طرف سے کہہ دوں؟ میں کون ہوتا ہوں دین کے اندر اپنی مرضی ڈالنے والا؟ مجھے علم نہیں ہے، میں نے کہہ دیا. اگر فرشتے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں علم ہے تو آدم کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ پاک کے فرشتوں نے جب یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا آدم آپ بتائیے انبئہم باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں. فلما انباہم، تو انہوں نے بتایا سارے کے سارے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. دیکھو میں کہتا تھا نا کہ میں غیب جانتا ہوں آسمانوں کا اور زمین کا، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو. اچھا اس میں آگے چل کے جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہ بات کر کے ہم آج کمپلیٹ کریں گے، اگلی بات پھر انشاءاللہ اگلے حصے میں. اللہ نے یہ فرمایا اے آدم آپ جائیے اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں جا کے قیام کیجیے. معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ ہمراہ تھیں تو جنت میں گئی نا جی. اس پورے اپنا کہہ لیجیے کانٹینٹ میں، اس متن میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ موجود تھیں. یہ بہت ساری جو باتیں کہ جی ان کو حاجت ہوئی اور پھر انہوں نے رب سے بارگاہ عرض کیا کہ مولا انہیں پیدا کر دے، تو ایسا بہت ساری روایتی باتیں ہیں. قرآن کا کہ وہ اداس رہتے تھے، نہیں، اللہ کو معلوم تھا. دیکھیے اللہ کو یہ سب معلوم ہے کہ مجھے کس کو بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. سو یہ بات آپ کو قرآن میں واضح ملے گی، اور قرآن آپ کے ان تمام عقدوں کو کھولتا چلا جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہیں. ہر وہ سوال آپ کا جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کا جواب اللہ نے پہلے سے رکھا ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بندے دیکھ، میں نے آدم علیہ السلام سے تجھے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. کن سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. وآدم من تراب، حضور نے خود حجۃ الوداع پر بھی فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم علیہ السلام سے ہو. وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے بنایا. اچھا اب دیکھیے جو مٹی ہے نا، ہماری مٹی کو اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی ہے، اس نے مٹنا قبول کر لی ہے. مٹنا قبول کر لی ہے. وہ لوگ جو مٹ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کوئی بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ مٹا ہوا بندہ ہے. اصل میں جو مٹ جاتے ہیں اپنے آپ کے اندر سے ہر بو اور ہر اکڑ ختم کر لیتے ہیں، وہ مٹی کی صفات کا حامل ہو جاتے ہیں. مٹی میں کیا ہے؟ مٹی میں آپ کوئی بیج بو دیں تو وہ فنا نہیں کرتی، وہ سے بیج سے تناور درخت بنا دیتی ہے. مٹی میں فنا ہو کر بندہ بقا کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. گویا مٹنے میں اور اپنی انا کو مارنے میں اور اپنے غرور کو نیچا کرنے میں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے میں، مٹ جانے میں بقا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو یہ خاکساری، یہ عاجزی اور یہ کم مائیگی کا اعتراف یہ بندے کی شان ہے. اس سے شان میں کمی نہیں آتی. جو بندہ عاجز ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، رفعہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اسے رفعتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے پیار محبت بانٹنے کی توفیق بخشے، ہر طرح کے غرور سے، عجب سے، خود پسندی سے محفوظ رکھے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل